مجھے مت سمجھائیے 10 کا 37 آپ اپنا سمجھ رہے ہیں 10 کا 37 کھولے سمجھنا خوشار ہے آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں وما کانا هذا پتہ القرآن نہیں ہے وما کانا هذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. قرآن اور کتاب کو یہاں ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کتاب میں کیا فرق ہے. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے. تو دوستو آج جس انفارمیشن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ اتنی انفارمیشن ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرو گے تو وہ آپ پر عیاں ہو جائے گی. چلو دیکھ لیتے ہیں. لکھا کتاب کے بعد لکھا ہوا قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن مطلب پڑھا، یہ پڑھا ٹھیک ہے. دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں قرآن اور کتاب میں ایک فرق ہے. مجھے مت سمجھائیے 10 کا 37 آپ اپنا سمجھ رہے ہیں 10 کا 37 کھولے سمجھنا خوشار ہے آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں وما کانا هذا پتہ القرآن نہیں ہے وما کانا هذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. قرآن اور کتاب کو یہاں ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کتاب میں کیا فرق ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما کانا هذا القرآن، یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں میں، یہ جو پڑھ رہا ہوں میں، وما کانا هذا القرآن ان یفترى من دون اللہ کے علاوہ اس کو بنا نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل کر رہا ہے. یہ کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے. جب ہم پڑھائی کرتے ہیں اس قرآن کی تو اس کی تفصیل ڈیٹیل ہو جاتی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، بلکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے. دیکھیں آپ عربی جانتے ہیں، من قبل نہیں لکھا وہاں پر، قبل کہتے ہیں پہلے سے، بین یدیہ لکھا ہوا ہے. تصدیق الذی بین یدیہ، بین کا مطلب، بین کا مطلب بین یدیہ اس سے پہلے. بین کا مطلب میں نے کہا بینے کا معنی درمیان کیا ہوتا ہے، درمیان. لیکن یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے، ہاں جو ان کے ایک ہاتھوں سیکنڈ رک جائے تو آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے اس وقت؟ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ کہ یہ جو تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ تصدیق کہاں سے کریں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں مصدق لما بین یدیہ، تصدیق جو اس سے پہلے ہے بھائی جان. تصدیق جو اس سے ایک پہلے سیکنڈ، ہے. قرآن کی تصدیق کون کرے گا؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں سامنے سے کریں گے یا وہاں سے کریں گے؟ ضرور سمجھا کے. آپ غلط سمجھ رہے تو ہیں. غلط بتاؤ کیا سمجھنا، سمجھا دو نا، صحیح کرنے تو آئے ہو اور کس لیے آئے ہو؟ بین یدیہ کا معنی ہاتھوں کے بیچ میں نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بین یدیہ کا معنی ہوتا ہے جو اس سے پہلے. اب یہ کون سمجھائے گا؟ اب یہ کون بات مکمل کرنے کون سے کس سے ترجمہ جو لکھا ہے؟ میں وہی تو آپ پہ آ رہا ہوں نا، وہی تو میں آپ پہ آ رہا ہوں. اب ہم جائیں گے کسی عربی ڈکشنری کے طرف کہ کیا بین یدیہ کا معنی صرف ہاتھ ہے یا پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی عربی ڈکشنری نے کہا کہ پیچھے بھی معنی مراد ہو سکتا ہے تو پھر آپ غلط ہیں. اور اب جب محمد شیخ صاحب سورۃ فصلت 41 اور اس کی 14 نمبر آیت پڑھ کر سناتے ہیں، اس جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، تو یہاں پر شیخ صاحب عبد الباقی صاحب کو لاجواب کر دیتے ہیں. تو یہاں پر عبد الباقی صاحب کی جو ہوشیاری ہے وہ پکڑی جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا، سچ جتنا آپ کے سچے ہونے کے ساتھ جڑا ہے اتنا آپ کے رہبر اور آپ کے پیر کے ساتھ بھی نہیں جڑا ہوا. سچ جب سامنے آتا ہے تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ سچ کو سن کر کنفیوزڈ ہو جاتے ہو. اگر صرف ہاتھ ہے تو پھر میں غلط ہوں، تو عربی ڈکشنری پہ چلے جاؤ نا. اب قرآن کی آیت بتاتا ہوں میں اب آپ کو. 41 کھولو ذرا، اب بتاؤ یہاں پر کیا ہے. پیچھے لا رہا ہوں نا، ابھی دیکھیں 41 سورت کھولیں. اب آپ کو میں پڑھنے سے شروع کریں، میں انشاءاللہ آگے آیت میں مکمل کر دوں گا آپ کو. حافظ ہے قرآن مگر اب آپ اس کے معنی وہ کریں جو آپ کہتے آ رہے ہیں. چلیں آپ چلیں. اب یہاں ترجمہ آپ کیا کریں گے بھائی جان؟ اذ جاءتہم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، خلف تو پیچھے ہو گیا، ٹھیک ہے. بین ایدیہم پیچھے کرو نا. سامنے سے. سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ اب سامنے کیوں کرو؟ جب میں کہہ رہا تھا سامنے، جب میں سامنے سے کہہ رہا تھا بین یدیہ سامنے سے، تو آپ کہتے نہیں پہلے سے پیچھے سے، تو آپ پیچھے کرو. اب دیکھیں پلٹ گئے نہیں پلٹ گئے آپ؟ یہ ایسے تو لوگ ہیں، جب میں سامنے کر رہا ہوں تو غلط کہہ رہے ہیں. بڑے اچھے آدمی بین یدیہ میں سامنے سے کہہ رہا ہوں، بین یدیہ درمیان ہاتھوں میں یا سامنے سے، آدمی پیچھے سے. تو میں نے اب یہ رسول آئے سامنے سے آئے، تو آپ کیوں سامنے سے کر رہا ہوں؟